نفسی بنور اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندے جس نے گناہ کیے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار گناہ کیے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے کئی بار گناہ کیوں نہ ہو جائے، بس تیرا کام یہ ہے کہ تو ہمارے پاس آ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ اللہ کا منشا ہے۔ اور اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں، اللہ اپنے مومن بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اتنے گناہ کرے کہ گناہوں سے عنان السماء، آسمان کی چھت تک بھی بھر دے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کی ذات اتنی غفور ہے اور اتنی رحیم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب بھی مومن بندہ توبہ کرے تو تین باتوں کا خیال کر لے تو توبہ مکمل کہی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں یہ گناہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی محسوس ہو کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر رہا ہوں، دل میں ندامت اور شرمندگی۔ اور تیسرا توبہ کے اندر اصول یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی، اور اس توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی گمراہیوں سے، غلط راستوں سے نکال کر سیدھے راستے پر چلا دیں گے۔ ورنہ عموماً جب کوئی بھی نوجوان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے بعد جب اس کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، اچھے راستے پر چلنے کا تصور آتا ہے، اور جب اس کا دل ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل اسے کوس رہا ہوتا ہے، عین اس وقت پہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ تو کر لیے، ایک اور گناہ صحیح کر لے، ایک اور گناہ کر لے، اس کے بعد توبہ کر لینا، بس آخری بار، آخری گھونٹ، آخری بار پی لینا پھر توبہ کر لینا، آخری بار زنا کر لینا پھر توبہ کر لینا، آخری بار چوری کر لینا پھر توبہ کر لینا، آخری بار بدنگاہی کر لینا، توبہ کر لینا۔ یہ وہ شیطان کا تصور ہوتا ہے، اور شیطان کی طاقت ہوتی ہے کہ بندے کو ہمیشہ اگلے گناہ کے لیے تیار کراتا ہے، اگلے گناہ کے لیے اکساتا ہے، اگلے گناہ کے لیے ورغلاتا ہے کہ تو گناہ کرتے کرتے یہاں تک آ گیا، اب توبہ کرنے والا ہے ہی، ایک اور گناہ کر لے کیا جائے گا۔ نہیں، جب دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بس اب میں بہت گناہ کر چکا، اور ہمارا دل، ہمارا نفس ہمیں ملامت کر رہا ہو، تو عین وہی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اس وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ دوسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار اللہ سے رجوع کر رہا ہے، بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو یہ معلوم کیسے ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے احادیث کی تشریح میں کہ تمہاری توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کا سکون تمہارے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ سکون کی کیفیت تمہیں مل جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی۔ اور دوسری علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ تم گناہ چھوڑ کر اللہ تمہیں بار بار نیک کاموں کی توفیق دے رہا ہے، بار بار تمہیں نیکی کا راستہ مل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بس یہ دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں سے مومن بندے کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہاں اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی۔
پہلا راستہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان اور راحت اس کے دل میں محسوس ہو جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کے بعد نیک کاموں کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑانا اور معافی مانگتے رہنا، علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات وہ بندہ جس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، وہ اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے پہلی والی زندگی سے زیادہ اونچے مقام پر جا سکتا ہے۔ اس اصول کو بھی سمجھے کہ ایک بندہ گنہگار ہے، پہلے اس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اس کیفیت کو بھی بتلایا گیا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے پہلی بار، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی سننے والا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس اسی احساس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پھر دوسری بار تیسری بار جب بھی وہ گناہ کرے گا، اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو کتنی مرتبہ توبہ کو توڑے گا، بلکہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ ہاں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا اللہ ہوں، میرے سوا اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ احساس ہے، اسی کو قرآن مجید نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، بے پناہ گناہ کیے، اسرفوا علی انفسہم، اتنے گناہ کیے کہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کا پہاڑ بھی بن جائے۔ لیکن مومن بندے کی زندگی میں ایک چیز ہرگز اللہ کو پسند نہیں، ایک چیز ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مومن بندہ اپنی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے صاف فرما دیا کہ اے میرے بندو، اے اہل ایمان، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اور شریعت کا اصول یاد رکھیے، اللہ کی ذات سے نا امید ہونا یہ حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے نا امید ہونا بندے کو کفر کے راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ، بشر ہے، انسان ہے، غلطیاں لغزشیں ہو جائے، لیکن اس کے دل میں احساس بنا رہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اللہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں میرے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، میں میرے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو اور ساری چیزوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ وقت کے اولیاء اللہ اور متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ اپنے گناہوں سے معافی کے اندر دوسرا طریقہ، دل کی ملامت کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ ساتھ، وہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا راستہ۔ یاد رکھیں کہ جو مومن بندہ اللہ سے جتنا زیادہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو دعا کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، جو دعا کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، جو دعائیں مانگتا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ذلت کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا نہیں ہے، وہ دراصل اللہ کے سامنے تکبر کرتا، وہ اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بے نیاز اللہ الصمد، صرف اللہ کی تنہا اللہ کی ذات ہے۔
بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، تمام بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے مومن بندہ توبہ کے راستے میں، توبہ کے طریقے میں بار بار کثرت سے اللہ سے مانگنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس کو ہرگز نہ چھوڑے، اس لیے کہ دعا مانگنا گویا عاجزی کی علامت ہے۔ جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور دعا مانگنے والے بندے کو اللہ اس لیے پسند فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کے دل میں تکبر اور بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں عاجزی اور انکساری ہوتی۔ اور جو بندہ دعا نہیں مانگتا اور دعائیں بالکل بھی نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہی نہیں، تو یوں سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں، اس کے دل میں ہر چیز کے اندر تکبر اور بڑاپن آ چکا ہے، وہ جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ اور اس بات کو اللہ قطعاً پسند نہیں فرماتے کہ بندہ تکبر کے اس اونچے لیول پہ پہنچ جائے کہ نعوذ باللہ اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دے۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بندہ جتنا چاہے گنہگار ہو، توبہ کے راستے میں ندامت ہو، توبہ کے راستے میں آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، توبہ کے راستے میں کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اتنی بار میری توبہ ٹوٹی ہے، میں کیسے توبہ کروں، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور توبہ کے راستے میں کثرت سے بار بار اللہ سے دعائیں مانگنا یہ ہرگز نہ چھوڑے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب